کبھی غور کیا ہے سایہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے مگر اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے؟ کیا یہ محض روشنی کا کھیل ہے یا آپ کے اندر کے رازوں کا اعلان؟ جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو کیا واقعی تنہا ہوتے ہیں یا کوئی ہے جو آپ کے ہر قدم، ہر عمل اور ہر خیال کے ساتھ چلتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا سایہ آپ کے نفس، آپ کی روح اور آپ کے شعور کے درمیان ہونے والی گفتگو کی تصویر ہو؟ وہ مکالمہ جو کوئی نہیں سنتا مگر ہر لمحہ جاری رہتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں داستان اردو، جہاں ہر لفظ کے پیچھے ایک خاموش راز چھپا ہے۔ آج ہم بات کریں گے انسان اور اس کے سائے کی، ایک ایسے رشتے کی جو دکھائی بھی دیتا ہے اور پوشیدہ بھی رہتا ہے۔ یہ وہ سایہ ہے جو صرف جسم کے ساتھ نہیں، روح کے ساتھ بھی جڑا ہے۔ جب روشنی بدلتی ہے تو یہ بدل جاتا ہے، اور جب انسان کا باطن جگمگاتا ہے تو یہ سکڑ کر حقیقت کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اسی سائے کے اندر نفس کی سرگوشیاں ہیں، اسی میں شعور کی کمزوریاں اور کہیں نہ کہیں روح کی صدائیں بھی۔ اگر آپ بھی اپنے باطن کے اس سفر میں ہمارے ہمراہ ہیں تو داستان اردو کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہر آنے والی داستان آپ کے دل تک براہ راست پہنچے۔ تو آئیے بلا تاخیر چلتے ہیں اس روحانی مکالمے کی طرف، جہاں انسان اور اس کا سایہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور ہم خاموشی سے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ کا سایہ آپ سے جدا نہیں مگر آپ نہیں ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے مگر آپ کا عکس نہیں، آپ کے اندر کا اعلان ہے۔ سایہ صرف تب بنتا ہے جب روشنی کسی وجود سے ٹکراتی ہے، یعنی سایہ صرف اس کا ہوتا ہے جس کے اندر روشنی موجود ہو۔ انسان بھی ایسا ہی ہے، مٹی کا قالب ہے مگر اس کے اندر نور الہی کی کرن رکھی گئی ہے، اور وہ کرن جب دنیا کی دھوپ سے گزرتی ہے تو یہ سایہ بنتا ہے جسے ہم خود سمجھ بیٹھتے ہیں۔ سایہ دراصل انسان کا پہلا اعتراف ہے کہ میں موجود ہوں، لیکن یہ اعتراف کسی سچائی کا نہیں، ایک پردے کا ہے۔ سایہ وجود کا وہ حصہ ہے جو دکھائی دیتا ہے مگر اصل نہیں ہوتا، وہ صرف روشنی کے خلاف ایک رد عمل ہے۔ نفس بھی یہی ہے، نفس انسان کے اندر کا سایہ ہے، وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، ہر قدم، ہر خیال، ہر خواہش کے ساتھ۔ جب انسان روشنی یعنی ذکر الہی میں آتا ہے تو نفس چھوٹا ہونے لگتا ہے، اور جب روشنی کم ہوتی ہے تو نفس پھیل جاتا ہے، پورے وجود پر چھا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اندھیرا انسان کے اندر سے شروع ہوتا ہے، یہی سبب ہے کہ اندھیرا انسان کے اندر سے شروع ہوتا ہے اور روشنی اللہ کی طرف سے اترتی ہے۔ سایہ کبھی آپ سے آگے نہیں بڑھتا جب تک آپ روشنی سے پیچھے نہ ہٹیں، یہ قانون فطرت ہے اور یہی قانون روحانیت بھی۔ جب آپ اپنی ذات کے سورج کے قریب آتے ہیں تو سایہ سکڑ جاتا ہے، جب آپ اپنے رب کی طرف بڑھتے ہیں تو نفس مٹنے لگتا ہے، اور جب آپ فنا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو سایہ بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ تب انسان پہلی بار جانتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو دکھائی دیتا ہے، میں وہ ہوں جو روشنی کے پیچھے ہے۔ سایہ صرف اسی کا ہوتا ہے جو حقیقت میں روشنی سے بنا ہو۔ محترم دوستو، ایک دن شعور نے اپنے سائے سے کہا، میں تجھے دیکھتا ہوں مگر سمجھ نہیں پاتا، تو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے مگر کبھی میری طرح محسوس نہیں کرتا۔ سایہ مسکرایا اور بولا، میں تیرا عکس نہیں ہوں، میں تیری غیر موجودگی کا نشان ہوں۔ جہاں تو نہیں دیکھ پاتا میں وہاں جنم لیتا ہوں۔ یہی مکالمہ ہر انسان کے اندر جاری ہے۔ شعور سوال کرتا ہے، نفس بہکاتا ہے اور روح خاموش رہتی ہے۔ شعور روشنی کی طرف دیکھتا ہے مگر سایہ اس کے پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ شعور کو یقین ہوتا ہے کہ وہ جاگ چکا ہے مگر دراصل وہ خواب کے اندر خواب میں ہے۔ انسان جب اپنی ذات کو جاننے نکلتا ہے تو سب سے پہلے اپنے سائے سے ٹکراتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ظاہری علم ٹوٹ جاتا ہے اور باطنی علم جنم لیتا ہے۔ شعور سمجھتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، سوچتا ہوں، میں اللہ کو پہچانتا ہوں، مگر سایہ آہستہ سے کہتا ہے، تو جس کو جانتا ہے وہ تیرا تصور ہے، تیرا رب نہیں۔ شعور خاموش ہو جاتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ جاننے کے باوجود کچھ ایسا ہے جو وہ جان نہیں سکا۔ وہ روشنی دیکھتا ہے مگر اس روشنی کے پیچھے کا منبع نہیں،
یہی وہ مقام ہے جہاں انسان علم سے نکل کر عرفان میں داخل ہوتا ہے، جہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں اور معنی بولنے لگتے ہیں۔ شعور اپنے سائے سے دوستی کر لے تو وہ اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، کیونکہ جو اپنے سائے کو پہچان لے وہ اپنی کمزوریوں کو پہچان لیتا ہے، اور جو اپنی کمزوریوں کو پہچان لے اسے شیطان بہکا نہیں سکتا۔ ہر انسان کے اندر ایک سائے کی آواز ہے جو اسے روکتی، ڈراتی، بہکاتی، آزماتی رہتی ہے۔ یہی وہ آواز ہے جسے قرآن کریم نے نفس امارہ کہا، اور جب انسان اپنے رب کے ذکر سے اسے خاموش کر دیتا ہے تو یہی سایہ نفس مطمئنہ میں بدل جاتا ہے۔ شعور اور سائے کا یہ مکالمہ دراصل انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک فاصلہ ہے جو جتنا شعور میں بڑھتا ہے اتنا قریب آتا ہے، اور جو اپنے شعور پر غرور کرتا ہے وہ اسی سائے میں کھو جاتا ہے۔ سایہ تجھے اندھیرا نہیں دکھاتا، بلکہ وہ اندھیرا خود تو ہے جو روشنی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب انسان خاموش ہو جاتا ہے تب حقیقت بولتی ہے۔ روح جب ظاہر کے شعور سے الگ ہو کر باطن کی طرف مڑتی ہے تو وہ ایک عجیب خاموش صدا سنتی ہے، تو وہ نہیں جو خود کو سمجھتا ہے۔ یہ لمحہ وہی ہے جب علم عشق میں بدل جاتا ہے اور عبادت مشاہدہ بن جاتی ہے۔ یہاں سے سفر ختم نہیں ہوتا بلکہ یہیں سے آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ بندگی سے آگے بڑھ کر قرب کے راز کو محسوس کرتا ہے، جہاں نہ جنت کی آرزو رہتی ہے نہ دوزخ کا خوف، صرف ایک طلب باقی رہتی ہے، دیدار محبوب کی۔ اسی لمحے روح کے دروازے کھلتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں سب کچھ ہے مگر اصل صرف اللہ کا نور ہے۔ پھر ہر چہرے میں وہی جلوہ دکھائی دیتا ہے، ہر صدا میں وہی نغمہ، اور ہر لمحہ کہتا ہے اللہ ہی سب کچھ ہے، باقی سب عکس ہے، خواب ہے، پردہ ہے۔ محترم دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ روحانی سفر صرف سنے ہوئے الفاظ نہ رہیں بلکہ آپ کے اندر اتر جائیں تو داستان اردو کی 2 خصوصی ای بکس آپ کے لیے ہیں جو آپ کے باطن کے دروازے کھولنے میں مدد دیں گی۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے سکرین پر دیے گئے داستان اردو کے واٹس ایپ نمبر پہ میسج بھیجیں۔ ان کا مختصر سا ہدیہ ہے جو دراصل آپ کی محبت ہے، کیونکہ علم کی کوئی قیمت نہیں، محبت کی قدر ہے۔ آپ کے اسی تعاون سے داستان اردو کا یہ کارواں روشنی کی طرف رواں ہے۔ آئیے دعا کریں، اے اللہ ہمیں ظاہری علم سے باطنی شعور کی طرف لے جا، ہمیں خود سے آگاہ کر اور ہمیں اپنی محبت میں فنا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم دوستو، کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو۔ یہی آپ کی شرکت ہے، یہی آپ کی روشنی ہے۔ اگر یہ داستان آپ کے دل میں اتری ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر داستان آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ میں ہوں اعزاز کاظمی، ملتے ہیں کل شام ایک نئی داستان کے ساتھ، صرف داستان اردو پر۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔